ماں باپ کی اہمیت اور نماز روزے کے معاملات کیسے کیا ہیں۔ اللہ کی نبی کی خدمت میں ایک صاحبہ، ایک خاتون دوڑی دوڑی آئیں، گھبرائی ہوئی، پریشان بالکل۔ یا رسول اللہ، میرے شوہر کا نام علقمہ ہے، نماز روزے کا پابند ہے، نیک انسان ہے، لوگوں سے اچھے سے بات کرتا ہے، لیکن اس وقت بہت شدت کی تکلیف میں ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس کی تکلیفیں دیکھی نہیں جا رہی ہیں، تیماردار ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، زبان پہ کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے، روح بھی نہیں نکل رہی ہے اور راحت بھی نہیں مل رہی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر یہ بات کسی سے جا کے آپ کہیں تو کیا امید رکھیں گے؟ سامنے والا یہی کہے گا نا، ارے بھائی کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، ارے فلاں ڈاکٹر کے پاس چلو، اچھا میں لے کے چل رہا ہوں۔ نہیں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں کوئی زندہ ہیں۔ بتایا گیا کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں زندہ ہے۔ ہمارے نبی نے ایک صحابی سے کہا کہ اس کے گھر جاؤ اور ماں سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے۔ وہ جب پہنچے، کہا اللہ کے نبی نے آپ کو یاد کیا، تو بوڑھی خاتون خوش ہو گئی۔ ان کو تو پتہ نہیں کیوں یاد کیا، ان کو لگا میرے نصیب کھل گئے کہ اللہ کے نبی نے کس وجہ سے مجھے بلایا، میں جا رہی ہوں۔ خوشی خوشی چل کے مسجد نبوی آ گئی۔ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، تمہارے نبی نے پوچھا کہ علقمہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے۔ تمہارے نبی نے پوچھا کہ کیا ناراض ہو اپنے بیٹے سے؟ وہ بوڑھی عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی، اللہ کے نبی اس نے مجھ بڑھیا پہ بہت ظلم کیا، میں اس کے ظلموں کو، اس کے دیے ہوئے دکھوں کو بھلا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بہرحال ہو سکے تو اس کو معاف کر دو، بہت شدت کی تکلیف میں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، معاف کرنے کے لیے ہم سے نہ کہیے گا، دوسروں کے بہکائے میں آ کے اس نے مجھ بڑھیا پہ بہت ظلم کیا ہے، اللہ کے نبی اس نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی۔ دکھوں کی یاد اس بوڑھی عورت کے چہرے پہ دکھ رہی تھی، درد نظر آ رہا تھا چہرے پہ۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہرحال تم ماں ہو، ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، ہو سکے تو اسے معاف کر دو۔ تو بوڑھی خاتون کی چیخ نکلی اور رو کے بولی کہ یا رسول اللہ، میری جان آپ پہ قربان ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میری جان آپ پہ قربان ہے، معاف کرنے کے لیے نہ کہیے گا، ہم اسے معاف نہیں کریں گے، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی، میں بیان نہیں کر سکتی اس نے کس کس طرح کے ظلم مجھ بڑھیا پہ کیے ہیں، اس کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کس طرح سے بچپن سے اس کو پال کے بڑا کیا تھا، شوہر کا میرے انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس نے جو تکلیفیں دی ہیں، اللہ کے نبی میری جان آپ پہ قربان ہے، معاف کرنے کے لیے نہ کہیے گا۔ ہمارے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ کہیں سے سوکھی لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، ان لکڑیوں کو جلاؤ، جب آگ جل جائے، شعلے بھڑکنے لگے تو اس کے بیٹے علقمہ کو اٹھا کر اس آگ میں ڈال دو۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ماں کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ، آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں گے؟ تو ہمارے نبی نے اس وقت جو فرمایا وہ قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے، تو پھر قیامت کے دن اس شخص کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ ہر سال حج کرتے رہو، ہر سال عمرے کرتے رہو، پانچوں وقت کی جماعت سے نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، اس شخص کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا قیامت میں جس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ماں کی چیخ نکلی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھے تکلیفیں تو بہت پہنچائی تھی، لیکن اے اللہ کے نبی اس کو آگ میں نہ ڈالیے، بہرحال وہ میرا لخت جگر ہے۔ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ اس بوڑھی خاتون کے زبان سے یہ جملے نکلے تھے کہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جا کے دیکھو کہ علقمہ کا کیا حال ہے۔ وہ گئے تو واپس آئے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تیماردار بتا رہے تھے کہ کچھ لمحے پہلے اچانک اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ بہت اہم بتانے والی بات ہے کہ نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ تمام نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر جو معاملات ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ سلوک ہیں، جن کے چلے گئے دنیا سے، ان کے دل سے پوچھیے، لیکن جن کے ہیں وہ اپنی عاقبت سنبھال لیں۔ اگر ماں خفا ہے تو جا کے آج ہی قدموں پہ گر جائیں، معافی مانگ لیں، سر رکھ دیں پیروں کے اوپر کہ امی ہمیں معاف کر دیجئے، کیونکہ اگر ماں نہیں معاف کرے گی تو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ بہت اہم حدیث ہے، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان نوجوانوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جن کے گھر میں ابھی والدین ہیں اور بے حرمتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔